شوکت اللہ اسے دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھلائی اور بلندی قدموں کا بوسہ لیتی نظر آتی ہے۔ یہ حج بیت اللہ ہے کیا؟ در حقیقت اس کے محبوب اور پسندیدہ بندوں کی اداؤں کو ہمیشہ ہمیش کے لیے قائم رکھنے کا اور زندہ و جاوید رکھنے کا اللہ نے نظم و ضبط مرتب فرما دیا ہے اور عبادت کی شکل دے دی ہے۔ وہ عبادت کرے گا، ارکان کی جب ادائیگی کرے گا تو اس کے محبوبوں کی یاد تازہ ہوگی، صرف ان کی ادائیں اور ان کے طریقے زندہ و تابندہ ہوتے رہیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت لکھی جائے گی۔ گویا کہ اللہ والوں کی یاد منانا اور خدا کے محبوب بندوں کی یادگار کو قائم رکھنا اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی وہ ادائیں جو خدا کی بارگاہ میں محبوب ہیں، پسند ہیں، ان کو زندہ و جاوید رکھنا یہ ناجائز و حرام نہیں، فضول نہیں، لغو نہیں، بے معنی نہیں، بلکہ قربت کا ذریعہ ہے، رحمت کے حصول کا وسیلہ ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرے محبوبوں کی بے مثال ادائیں قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید ہوتی رہے۔ حج بیت اللہ کے ارکان میں سے ہم نے کوشش کیا تھا، ایک رکن بیان کیا تھا عمرے کی شکل میں، اور حج میں بھی وہ لازم ہے۔ عمرے کی شکل میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کیا تھا کہ عمرہ کیا ہے، کس طرح عمرہ کیا جاتا ہے، تو آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گیا ہوگا کہ حرم محترم میں احرام پہننے کے بعد عمرے کی نیت سے احرام باندھا جائے اور پھر وہ حرم محترم میں داخل ہو۔ حرم محترم میں داخل ہونے کے لیے بھی ایک سنت طریقہ ذہن میں ہر حاجی کو، ہر ایک کو محفوظ رکھنا چاہیے کہ جب وہ حرم محترم میں داخل ہو تو حرم شریف کے تو آج 100 سے زائد دروازے ہیں۔ گورنمنٹ، سعودی گورنمنٹ نے جو نئی تعمیر کیا ہے، خوب سجایا ہے، خوب اچھی بنایا ہے، بے مثل و بے مثال بنایا ہے، اور دروازے اس کے چاروں طرف سے ہیں۔ بہت سے لوگ حجاج جاتے ہیں لا علمی کی بنیاد پر، جس کو جہاں سے قریب پڑتا ہے، جو راستہ جدھر سے قریب سمجھتے ہیں، اسی دروازے سے وہ داخلہ کر لیتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ حرم شریف میں جب بھی داخل ہو تو باب السلام کو تلاش کر کے باب السلام سے داخلہ ہونا چاہیے۔ منمانی دروازوں سے آئے ناجائز و حرام تو نہیں ہوگا، لیکن سعادت کے حصول میں کمی ہو جائے گی، سنت مصطفیٰ کا ترک ہوگا۔ باب السلام کو تلاش کیا جائے، چاہے وہ عمرہ کرنے والا زائر ہو یا حج بیت اللہ والا زائر ہو، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ احرام پہن کر جب اس دیار میں داخل ہو
تو پہلے وہ تلاش کرے کہ باب السلام کدھر ہے، خود نہ پتہ چلے کسی سے پوچھے، معلومات حاصل کرے۔ باب السلام سے داخل ہونا سنت ہے، اور جو ہی باب السلام سے داخل ہوگا سامنے نگاہ جیسے ہی پڑے گی تو سبحان اللہ خانہ کعبہ کا فوراً اسی وقت دیدار ہوگا۔ باب السلام میں جب داخل ہو تو سامنے خانہ کعبہ نظر آئے، جو ہی نگاہ پڑے طریقہ اس وقت کا یہ ہے کہ قدم کو روک لے، نگاہوں کو فوراً اپنے جھکا لے، ادب کے ساتھ سر کو خم کرے اور اپنے کو ایک مجرم خطا کار کی حیثیت سے، جس طرح ایک مجرم حاکم بادشاہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، وہ کیفیت بنا لے اپنی، جم کر نگاہ خانہ کعبہ پہ نہ رکھے، بلکہ جو ہی خانہ کعبہ پہ نگاہ پڑے اپنی نگاہ کو خم کر لے، جھکا لے، بے قراری ظاہر ہوگی، دل تڑپ جائے گا، آنکھیں برسنے لگیں گی۔ اس وقت کی جو حاضری کے وقت پہلا دیدار ہوتا ہے خانہ کعبہ کا، تو اس وقت میں یہ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی وہ دعا رد نہیں فرماتا، اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلی دعا، اب آدمی جب پہلی دعا کی قبولیت کا یہ عالم ہے کہ رد نہیں ہوتی قبول ہی ہوتی ہے، تو سوال ہے کہ کون سی دعا کرے، کس کے لیے کرے اور کون سی بات میں کرے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ دیدار کعبہ ہوا ہے، باب السلام سے پہلی دفعہ جو دعا کرے گا وہ رد نہیں ہوگی، قبولیت کا شرف ملے گا۔ تو ایسے وقت میں کون سی دعا کرے، حصول دنیا کی، حصول آخرت کی، حج بیت اللہ کی قبولیت کی، اپنی اولاد کی ترقی کی، ماحول معاشرے کی پاکیزگی کی، کیا دعا کرے؟ تو بزرگوں نے بتایا ہے کہ ایسے وقت میں کوئی ایک موضوع کی دعا نہ کی جائے، بلکہ دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جب سب سے پہلے نگاہ خانہ کعبہ پہ پڑے تو نگاہوں کو خم کر لے، آنکھیں نم دیدہ ہوں، دل تڑپ جائے، اور اس وقت میں اللہ سے یہ دعا کر لے کہ اے مولا تیرے عالی دربار میں میری حاضری ہوئی ہے، اس دیار دربار میں جو دعا کروں میری ساری دعائیں قبول فرما، کوئی دعا رد نہ فرمانا۔ یہ ایک جامع دعا ہوگی، اور جب یہ دعا وہ کر لے گا نا، اب اندر کو جائے گا، پھر جہاں جہاں جتنی بھی دعا جس کے لیے کرے گا کوئی دعا اس کی رد نہیں ہوگی۔ پہلی دعا یہ ہونی چاہیے کہ مولا میں تیری بارگاہ میں جو دعا کروں، جس کے لیے کروں، جیسی بھی پاکیزہ دعائیں کروں تو قبول فرما لے، تیرا کرم ہو جائے گا۔ یہ خاص ذہن میں محفوظ رکھنے کا نسخہ ہے۔ اور اب داخل ہو گیا اندر، وہ اندر گیا، جانے کے بعد اب وہ کیا کرے گا، وہ آ جائے گا حجر اسود کے گوشے میں، چار کونے خانہ کعبہ کے، ایک گوشے میں حجر اسود نصب کیا ہوا ہے۔ حجر اسود کی طرف سے وہاں پہ نشان کھچا ہے، ہری گرین لائٹ جلتی رہتی ہے، وہیں سے طواف شروع ہوتا ہے اور وہیں پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔
اب طواف کرے، طواف کی شروعات کرے، 7 چکر لگائے اور پھر وہاں سے آگے بڑھے۔ مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز واجب الطواف کی ادا کرے، پھر وہ زمزم شریف پیے اور زمزم شریف اپنے جسم پہ بہائے، خوب پاکیزہ ہو، ظاہر بھی پاکیزہ ہو، باطن بھی سنور جائے۔ وہاں سے وہ پھر لوٹ کر آئے اسی حرم محترم میں 2 پہاڑیاں، جس میں ایک کو صفا دوسرے کو مروہ کہتے ہیں، ان کے درمیان وہ سعی کرے، دوڑ لگائے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 مرتبہ یہ کام کرے اور اب اس کے بعد اپنا سر حلق کرائے، بنوائے یا کتروائے، احرام سے باہر ہو جائے، اس کا عمرہ ہو گیا۔ عمرہ کرتے اتنے ہی کام کو کرنے کا نام عمرہ ہے۔ اب یہ خانہ کعبہ کا طواف، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز اور یہ زمزم شریف کا پینا اور یہ صفا اور مروہ کی سعی، یہ جو کام اس نے کیا ہے، آپ جب اس کی گہرائی میں پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان سارے امور کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے محبوب نے کبھی اپنے طور پہ یہ ادا رب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے جو میرے مولا کو اتنی پسند آئی ہے کہ قیامت تک کے ان کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے حج کے ارکان کی شکل میں اس کو مرتب کر دیا گیا ہے۔ صفا مروہ کی سعی جو کی جاتی ہے، آپ کو میں نے بتایا صفا مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، یہ پہاڑیاں کہاں سے آئیں؟ جنت سے نہیں آئی ہیں، اور کوئی ان کی فضیلت اور عظمت پہلے سے نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کی حیثیت میں نے بتائی کہ ایک مروہ عورت کا نام ہے، صفا ایک مرد کا، اور یہ لوگ وہاں پہ آ کر اس سناٹے اور صحرا جنگل کے ماحول میں غلط کام کرتے تھے، خواہشات نفسانی کی تکمیل کرتے تھے، پھر اپنی اپنی کٹیوں میں چلے جاتے تھے کہ ایک روز عتاب الہی ہو گیا، جہاں تک صفا چل کے پہنچی تھی وہیں پتھر کا ڈھیر ہو گئی، اور جہاں تک صفا پہنچا تھا وہ وہی جم کر پتھر کا ڈھیر ہو گیا۔ اس طور پہ یہ دونوں پہاڑیاں دونوں سمتوں میں ہیں، اور انہی دونوں پہاڑیوں کے بیچ سے جو راستہ ہے جسے باب السلام کہتے ہیں، وہ انہی دونوں پہاڑیوں کے بیچ سے ہے۔ ایک طرف باب فتح ہے، ایک طرف باب مروہ، اور اس کے بیچ میں ایک وسیع گیٹ ہے جس کو باب السلام کہتے ہیں۔ کس سمت میں ہے؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر صبح کے وقت میں آپ جا رہے ہیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ سورج کدھر کو نکل رہا۔ دنیا کے ہر کونے میں سورج مشرق کو طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو جب اس جگہ پہ آپ پہنچیں گے تو سامنے سورج ملے گا، سورج کی طرف پیٹ کریں گے تو سامنے باب السلام نظر آئے گا، گویا مغرب کے سمت میں آپ کا داخلہ ہوگا، پشت آپ کی پورب کو ہوگی۔ یہ خیال رکھنا چاہیے۔ صفا مروہ کے تعلق سے آپ نے سنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ یہ معتوب جگہ ہے، غلط کام کرنے والوں کو سزا ملی ہے اور اس کی
شان، اس کا تقدس، اس کی عظمت، اس کی بلندی اتنی ہو گئی کہ قرآن میں اللہ نے شاعر اللہ فرما دیا، اپنی نشانی بتا دیا۔ تو حقیقت کیا ہے اس کی؟ تو آپ کو معلوم ہوگا یقیناً وہ جگہ ماتوب تھی، عذاب اترا تھا، صفا مروہ پتھر کے ڈھیر بن گئے تھے، لیکن جب اللہ کے محبوب اس کے خلیل ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ نے اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ انہی دونوں ٹیلوں کا چکر لگایا، دوڑ لگائی، تو اللہ کو حضرت ہاجرہ کی یہ ادا ایسی پسند آ گئی کہ ان کی اداؤں کو، اس سعی کو، دوڑ لگانے کو قیامت تک کے لیے عبادت کے رکن میں بندوں کو عطا فرما دیا۔ ہر کوئی کرتا رہے گا، ہاجرہ کی ادا زندہ ہوتی رہے گی، کام کر رہا ہوگا، ہاجرہ کے انداز میں رب کی بارگاہ میں عبادت لکھی جا رہی ہے۔ یہ شان ہے۔ تو صفا مروہ کو رتبہ ملا حضرت ہاجرہ کے قدم سے نسبت کر لینے کی بنیاد پر۔ ہاجرہ کا قدم پڑ گیا صفا پہ، ہاجرہ کا قدم پڑ گیا مروہ پہ، تو اب صفا وہ صفا نہیں، مروہ وہ مروہ نہیں، اللہ نے ان دونوں ٹیلوں کو اپنی نشانی بنا دیا۔ اور قدم ہاجرہ کی برکت سے یہ صفا مروہ اللہ کی نشانی بن گئے، قرآن میں ان کا ذکر آ گیا، رتبہ اونچا ہو گیا، مقام بلند ہو گیا، اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو پختگی بھی مل گئی۔ آج ہم اہل سنت و جماعت اللہ والوں کے دربار میں جاتے ہیں، ولیوں کی چوکھٹ میں جاتے ہیں، ان کی تربت کو بوسہ لیتے ہیں، آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، چوکھٹ کو چومتے ہیں، تو ان بدعقیدوں کے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، پیشانی پہ شکن آتی ہے، پیٹ میں مرور آتا ہے، اور کہتے ہیں یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ فضول کام ہے، یہ سیمنٹ بالو کو چوم رہے ہو، یہ سیمنٹ بالو اور اینٹ کا بوسہ لے رہے ہو، یہ سیمنٹ اور بالو اور اینٹ کا بوسہ لینے والے بڑے احمق ہیں۔ ان نادانوں کو بتائیے کہ اہل سنت و جماعت کے لوگ، اولیاء اللہ، بزرگان دین، مقدس مقامات کو ادب کے ساتھ جو بوسہ لیتے ہیں، چومتے ہیں، وہ سیمنٹ بالو اینٹا پتھر جان کر نہیں چومتے، بلکہ اس نیت، اس ارادے سے چومتے ہیں کہ یہ محبوب خدا کا ٹھکانہ ہے، ان سے نسبت ہے اس چیز کو، اس لیے وہ جگہ بھی مقدس ہو گئی ہے۔ ہاجرہ کے قدم سے جب صفا مقدس ہو سکتا ہے، ہاجرہ کے قدم کے پڑ جانے سے مروہ کا مقدر جب بلند ہو سکتا ہے، تو یہاں تو بنفس نفیس محبوب خدا آرام کر رہا ہے، اس علاقے کو اس کی ذات سے نسبت ہو گئی ہے، لہذا یہ ٹھکانہ محترم ہو گیا، مقدس ہو گیا، اور لائق تقبیل ہو گیا۔ اس کا احترام کیجیے گا، اللہ کو یہ آپ کا طریقہ پسند آئے گا۔ صفا مروہ
کو حضرت حاجرہ کے قدم سے نسبت ہو گئی، لگاؤ ہو گیا، تو اس کا رتبہ اتنا اونچا ہو گیا۔ اور یہاں مخدوم بنارس کی تربت ہے، حضور سیدنا قطب بنارس کی تربت، حضور سیدنا شیر بنارس کے مزار مقدس سیدنا حضور شاہ نور محمد علیہ الرحمہ کی تربت اثر۔ یہ اولیاء اللہ کی جو تربت اثر ہے، یہ صرف ایک پتھر سیمنٹ بالو کا ڈھیر نہیں ہے، بلکہ یہ مرقد ہے، اسی کے نیچے وہ آرام کر رہے ہیں۔ ان کی ذات سے اس مرقد کو نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ وہ ذات محترم ہے، جس سے جڑتی جائے گی وہ ساری چیزیں محترم ہوتی جائیں گی، برکت کے حصول کا ذریعہ بن جائیں گی۔ تو صفا مروہ کو نسبت میں اتنا اونچا کر دیا۔ حاجرہ کے قدم کی برکت سے حضرت حاجرہ کوئی نبیہ بھی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ عورتوں کو، خواتین کو رسالت نبوت سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ رسالت نبوت کا عہدہ اور شرافت اگر کسی کو عطا ہوگی تو مردوں کا انتخاب ہے۔ عورت ولیہ ہو سکتی ہے، لیکن امامت، نبوت، رسالت کی وہ مکلف نہیں ہو سکتی۔ حضرت حاجرہ نبیہ نہیں ہے، رسول نہیں ہے، بلکہ ایک نبی محترم خلیل اللہ کی بیوی زوجہ محترمہ ہے۔ ولیہ ضرور ہے، نبیہ نہیں، ولیہ تو ضرور ہے۔ اور جب ایک ولیہ کے قدم کی برکت سے صفا مروہ کا رتبہ اتنا اونچا ہو سکتا ہے، تو وہ جگہ کتنی محترم ہوگی جہاں خدا کا نبی آرام کر رہا ہو اور خدا کا کوئی ولی جہاں آرام کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کو اونچا مقام دیا حضرت حاجرہ کے قدم کی برکت سے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ والوں کے قدم جہاں، جس دیار میں، جس علاقے میں، جس شہر میں، جس گوشے میں، جس مکان میں ان کے قدم پڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو رحمت و نور کا مرکز بنا دیتا ہے اور اس جگہ کو آباد فرما دیتا ہے۔ برکتوں کا خزانہ وہ جگہ بن جاتی ہے جہاں خدا والوں کا قدم پڑ جاتا ہے۔ حضرت حاجرہ نے یہ دوڑ لگائی، دوڑ آج تک آپ لگا رہے ہیں۔ اب جن کو نبیوں سے، ولیوں سے عداوت ہے، بخار ہے، ان کو کہہ دیجئے کہ آپ جاتے ہو حج میں تو آپ اپنا طریقہ کوئی اور گڑھ لیجئے، وہ طریقہ مت اپنائیے جو طریقہ خدا کے ولی کا، خدا کے ولیہ کا ہے۔ اس طریقے پر اگر آپ عمل کریں گے تو یقیناً آپ کی نگاہ میں جیسے ہمارا عمل بے سود ہے، بے فائدہ ہے، فضول ہے، ناجائز ہے، میری نگاہ میں آپ کا بھی یہ عمل قطعی طور پر بے سود اور بے فائدہ فضول ہے۔ اگر آپ کو اولیاء سے، محبوبان خدا سے عداوت ہے، پیغمبروں سے، نبیوں اور مرسلین سے دوری رکھنا ہے، تو آپ اپنے حج کا کوئی الگ سے طریقہ گڑھ لیجئے۔ اس طریقے پر نہ کیجئے جس طریقے پہ اللہ کے ان محبوبوں نے یہ کام کیا ہے، خدا کو پسند آ گیا ہے اور خدا نے انہی کے طریقوں کو آباد اور زندہ و جاوید رکھنے کے لیے بندوں پر، صاحبان ایمان پر لازم کر دیا ہے۔
حضرت حاجرہ نے ننھے بچے کو وہیں جوار کعبہ میں خانہ کعبہ کے قریب میں چھوڑ کر پانی کی تلاش میں لگی تھی کہ وہاں انہوں نے اپنی جو زمین پر ایڑی رگڑتے رگڑتے ماں کی نگاہ میں بیٹا جا بحق ہے، شدت پیاس سے بےتاب ہے، اب جا بحق ہونے والا ہے، اور ادھر پروردگار عالم کو اپنے محبوب حضرت اسماعیل کا رتبہ اور ان کی شان و عظمت کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ ایڑی رگڑتے رہے کہ وہیں سے چشمہ پھوٹ گیا، پانی کا چشمہ پھوٹ گیا، اور پانی کی تلاش میں جب یہ لگی رہی، نگاہ پڑی، پلٹ کر دیکھا تو پانی کا چشمہ بہ رہا ہے۔ پانی کا چشمہ بہتے دیکھا تو جذبے میں آپ نے وہیں سے فرما دیا زم 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 زم، یعنی اے بہنے والے چشمے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، پہلے میرا بچہ سیراب ہو لے پھر آگے بڑھنا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں حضرت حاجرہ نے زم زم فرما دیا تو ان کے حکم پر وہیں وہ چشمہ ٹھہر گیا۔ اگر حاجرہ یہ نہ کہتی، وہ ایک اکیلا بہنے والا چشمہ پوری دنیا میں روئے زمین پر ہر ایک کو سیراب کرتا، کبھی کمی نہیں آتی۔ الحمدللہ آج بھی وہ چشمہ ٹھہرا ضرور ہے، لیکن دنیا کے کونے کونے میں اس کا پانی پہنچ رہا ہے۔ یہ ہے ایڑی زمین پر رگڑے تو چشمہ زمزم پھوٹے، یہ اسماعیل ذبیح اللہ کا معجزہ ہے، اور اسماعیل ذبیح اللہ نے یہ اپنا معجزہ دکھایا۔ ایڑی زمین پر ماری تو پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے چاہا تو پتھر پہ اپنی لاٹھی ماری تو پتھر کے چاروں کونے سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سب سے بڑھ کر شان میرے آقا کی، میرے نبی کا یہ عالم ہے۔ اس زمین سے چشمہ پھوٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں، زمین کے نیچے پانی تو موجود ہی ہے۔ پتھر سے چشمہ پھوٹ جانا، پتھر زمین پہ رکھا ہوا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زمین سے اس کا تعلق ہو اور زمین سے اس کا رابطہ بن گیا ہو اور پانی نیچے سے آ رہا ہو، اس پتھر کے چاروں کونے سے وہ چشمہ پھوٹ پڑا ہو۔ یہ بات معجزہ تو ہے، لیکن اس سے اونچا رتبہ اور اس سے اعلیٰ قسم کا معجزہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے دستے پاک کو ایک پیالے میں پانی لے کر اپنے ہاتھوں کو ڈال دیا، اور جو نبی کے ہاتھ پڑے تو پیالے کے پانی میں اتنی برکتیں اور اتنی کثرت ہوئی کہ 1400 صحابہ نے وہ پانی پیا، اپنی ضرورت میں استعمال کیا، ہر ضرورت میں لائے، لیکن وہ پانی جس کا تس بھرا ہی رہا، کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ انگلیوں کے پور پور سے پانی کا چشمہ پھوٹنا، انگلیوں کے پور سے پانی کا نکلنا، یہ تو نہایت ہی تعجب کی بات ہے۔ انگلی کوئی کاٹ لے اپنی، کیا نکلے گا؟ پانی کبھی نکلے گا؟ خون نکلے گا، انگلی سے خون نکلے گا، پانی کسی کی انگلی سے نہیں نکلتا۔
کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ ہم انگلی سے اپنے پانی برآمد کر دیں گے، ممکن ہی نہیں۔ لیکن میرے نبی کی یہ شان ہے کہ ان کی انگلی کی پور سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، باتیں تشنا رہ جاتی ہیں، پھر انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ ہوگی۔ آج ذی الحجۃ المبارکہ کی 2 تاریخ ہے۔ عالم اسلام کے فرزندوں کو، آپ جملہ برادران اسلام کو عید الاضحیٰ کا چاند مبارک ہو، یہ مہینہ مبارک ہو۔ انشاءاللہ العزیز سنیچر کو عید الاضحیٰ کی تاریخ منتخب ہے چاند کے لحاظ سے۔ مزید گفتگو پھر جمعہ آئندہ میں آپ سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔